بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان انسان اور اس کا حصہ چہارم پارٹ 4، جس میں ہم یہ بیان کرتے جا رہے ہیں کہ انسان مرکب ہے جسم کا، روح کا، نفس کا، اور آج ہم چوتھی چیز میں اضافہ کر رہے ہیں جو سب سے قیمتی اور امپورٹنٹ چیز ہے، جو روح پر بھی غالب ہے اور روح سے بھی لطیف ترین ہے، وہ ہے عقل۔ عقل کے حوالے سے قرآن حکیم میں ڈھیروں آیات ہیں، لیکن میں فی الحال ایک جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف میں جہاں یوم السد کا ذکر ہے، جہاں ہم سب نے، ارواحوں نے عہد لیا، تو اللہ نے ہمیں عقل بھی اس وقت دی تاکہ ہم جو کام کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور جن عقل نے، صاحبان عقل تھے جنہوں نے وہ تسلیم کیا، آج بھی وہ ان تمام عہد کی تجدید نماز میں کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اولو الالباب کا ذکر کیا گیا، یعنی صاحبان عقل کا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح بھی عقل کی سے مشورے لیتی ہے اور اس پہ پھر انرجی دیتی ہے ہمارے جسم کو، اور ہم پارٹ آف باڈی کے ذریعے کام کرتے ہیں اور نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یہ کمبینیشن ہے ان چار چیزوں کا۔ یہاں میں صرف اتنا بتا دوں کہ عقل کے حوالے سے دو جگہ پر میں نے پڑھی ہیں آیات، اور بھی بہتاشا ہوں گی، جن کا ترجمہ یہ ہے، ایک سورہ الانعام میں ہے، ایک سورہ انبیاء میں ہے، کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ ان پر نجاست طاری کر دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ گونگے اور بہرے ہیں جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ عقل ہماری زندگی میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چیپٹرز کھولتے جائیں، پیج کھولتے جائیں قرآن حکیم میں، تو آپ کو یہ لفظ بہت ملیں گے: لا یعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے، لا تعلمون، علم نہیں رکھتے، لا تفکرون، تفکر نہیں کرتے، لا یتدبرون، تم تدبر نہیں کرتے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، جگہ جگہ قدرت نے ہمیں بتایا ہے اس حوالے سے۔ تو عقل کے حوالے سے اس طریقہ قول ہے کہ اللہ نے عقل کی امانت انسان کو محض اس لیے دی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اسی کی بدولت اس کو نجات دے گا۔ تو عقل کی اس قدر اہمیت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہمیں اشرف المخلوقات بھی عقل کی بنیاد پر ہی دیا گیا، ورنہ تمام حیوانوں میں جسم بھی ہے، روح بھی ہے اور نفس بھی ہے۔ اور اسی لیے جو نفس کی قوتیں ہیں، جو میں آگے انشاءاللہ الگ سے ٹاپک لوں گا نفس کا، تو اس پہ ذکر کروں گا کہ عقل کے مطابق کہ قدرت نے قوت دی، اس کا نام قوت عقلیہ ہے، اور اس کا مین کام یہی ہے کہ وہ اپنے ہادیہ بھرک کی تلاش میں رہے، اس کو پائے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ یہ انسان کے کمال، انسانیت کے کمال کی معراج ہے۔ اب عقل کے حوالے سے ہمیں مزید بہت کچھ کہنا ہے، یہاں اس کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں، اس کا ایک الگ ٹاپک میں رکھوں گا، لیکن چونکہ اس میں شامل کیا میں نے تاکہ تمام جب کمبینیشن ایک اکٹھے ہو جائے، تو یاد رکھیے آخر میں ایک چھوٹے سے شعر پہ اپنے ختم کرتا ہوں کہ راز حیات عقل کا صرف استعمال ہے، راز حیات عقل کا صرف استعمال ہے، کس وقت کیا کرنا ہے بس یہ کمال ہے۔ مظفر آکاش، راولپنڈی آفس، السلام، زندگی بخیر۔